حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ آج محرم کی 10 تاریخ تھی، دوپہر کا وقت تھا اور کربلا کی زمین تیز دھوپ میں تپ رہی تھی۔ اہل بیت کو 3 دن سے پانی نہیں ملا تھا، مگر پھر بھی بھوکے پیاسے اہل بیت کے لوگ یزیدی فوج سے لڑ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان ہو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ تب علی اکبر نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بابا آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ چچا عباس نے مجھے بہت اچھی طرح تلوار چلانا سکھایا ہے، ساتھ ہی ساتھ تیر اندازی اور گھڑ سواری بھی سکھائی ہے۔ میں ان ظالموں سے اچھی طرح مقابلہ کر سکتا ہوں، میرے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے۔ یہ سب باتیں ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ رہی تھیں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تھا۔ آپ کا دل چھلنی تھا، وہ منظر یاد کر کے دل بے چین تھا۔ آپ کو اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی، ان کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، بابا سب چلے گئے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ کہتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی شکل ہو بہو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ مدینہ والوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، وہ اتنے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی پرورش بی بی سید زینب نے کی تھی، کیونکہ آپ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، اس لیے علی اکبر کو آپ نے ہی پالا تھا، اور جنگی تربیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلانا، تیر چلانا، گھڑ سواری کرنا، یہ سب جنگی مہارت کا اعلیٰ فن دیا تھا۔ آپ گھر میں سب کے لاڈلے تھے، ہر شخص آپ کو بہت پیار کرتا تھا اور آپ کا خیال رکھتا تھا۔ آپ کہنے لگے، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ آپ بیٹے کو کیسے اجازت دیتے جو کہ ہم شکل پیغمبر تھے؟ آپ نے کہا، بابا آپ نے سب کو اجازت دی، کیا آپ علی اکبر کو اجازت نہیں دیں گے؟ امام نے فرمایا، کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے جا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بار بار گود میں چھپاتے تھے، فرماتے تھے میں یوسف کو نہیں لے جانے دوں گا، اور بیٹے کہتے تھے، ابا آپ ہم پر یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا یہ کیسی محبت ہے کہ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں؟ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، لیکن یہ احساس تم کو اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا۔ اس وقت یہی کیفیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ اس وقت علی اکبر کی عمر صرف 18 برس کی تھی۔
آپ پر شباب تھا، آپ کے چہرے پر نور برستا تھا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ علی اکبر نے کہا، بابا آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ بالآخر حضرت امام حسین نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سب کو آخری سلام کیا اور چل دیے۔ اب امام حسین نے فرمایا، علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے بس ایک بار پلٹ کر دیکھ۔ لیکن علی اکبر نے شاید اپنے بابا کی آواز سنی نہیں اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے، اور جب جنگ کے میدان میں پہنچے تو ایسا لگا تھا جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رعنائیوں سے چمک اٹھا ہو۔ دشمن بھی کہنے لگے، یہ کون آ گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے نقاب اٹھایا ہے۔ امام علی اکبر کو دیکھ کر شمر نے کہا، ابن سعد یہ کون ہے؟ یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسن و جمال ہے اس پر۔ ابن سعد نے کہا، یہ امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ سب مرغوب ہو گئے حسن دیکھ کر۔ جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھے، آپ حسین تھے، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رعنائیوں سے گویا کہ پورا کربلا کا میدان مرغوب تھا۔ آپ کا حسن تو مصطفیٰ کے مشابہ تھا ہی، مگر آپ کی آواز بھی مصطفیٰ کے مشابہ تھی، اور اسی آواز سے آپ نے کہا، ابن علی، ابن حسین، ابن علی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کا بیٹا ہے۔ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ امام حسین کی کیا شان تھی، جس کے بابا بھی علی ہیں اور بیٹا بھی علی ہے۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے کے لیے بھیج رہے ہو۔ وہاں پر بھی وہی صورتحال پیش آئی، کوئی مقابلے کے لیے آنے کو تیار ہی نہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ علی اکبر نے جب دیکھا کہ ان کے مقابل کوئی آ ہی نہیں رہا ہے تو وہ دشمنوں کے بیچ خود ہی گھس گئے، اور دشمنوں کو کافی نقصان ہوا۔ دشمنوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ علی اکبر پھر پلٹے اور امام کے پاس آئے اور بولے، بابا صرف 2 گھونٹ پانی چاہیے، صرف 2 گھونٹ۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، دھوپ کی تیزی اور کربلا کی تپتی ریت، اور اس پر لوہے کا لباس، جس کی وجہ سے آپ بے چین تھے۔ 3 دن کی پیاس، بھوک ہے، غم ہے، تکلیف ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے خاندان والوں کی لاشیں دیکھی ہیں۔ حضرت امام نے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، جب میں سفر میں ہوتا اور مجھے پیاس لگتی اور میرے پاس پانی نہیں ہوتا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے۔ بیٹے آ میرے پاس، آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تجھے میں اپنی زبان چساتا ہوں۔ سوکھی ہوئی زبان، 3 دن کی پیاسی وہ زبان علی اکبر نے چوسی تو علی اکبر کو احساس ہو گیا کہ میری پیاس تو پیاس ہے، میرے بابا بھی پیاسے ہیں۔ آپ واپس پلٹے اور بابا کو آخری سلام کیا اور پھر چل دیے۔ بیویاں اور حضرت امام اب سوچنے لگے، آج ہم علی اکبر کو آخری بار دیکھ رہے ہیں، شاید اب آگے نہ دیکھ پائیں۔ علی اکبر کا بڑے بڑے جنگجوؤں سے مقابلہ ہوا،
اس طرح یزید کی فوج کے لڑاکے ایک ایک کر کے آتے اور وہ علی اکبر کے ہاتھوں مارے جاتے۔ شمر نے جب اپنی فوج کا یہ حال دیکھا تو چیخ کر کہنے لگا، اسے چاروں طرف سے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے علی اکبر کے سینے پر مارا۔ علی اکبر کے جیسے ہی سینے میں نیزہ گھسا، سر چکرایا اور حسین کا لال علی اکبر زمین پر گرے اور کہا، بابا میری خبر لیجئے۔ جب دوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، ان کے سینے میں برچھی لگی ہوئی اور کئی جگہ نیزے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جلدی سے بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں آ گیا۔ علی اکبر نے جب اپنے بابا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا محسوس کیا تو آنکھیں کھولیں اور کہا، بابا سینے سے برچھی نکال دو، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ نے میرے سینے سے یہ نیزے اور برچھی نکال دی تو میں پھر دشمنوں سے لڑنے جاؤں گا۔ امام نے بڑی ہمت سے اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا۔ نیزہ نکالتے ہی علی اکبر کی گردن ایک طرف جھک گئی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی اور خیموں کی طرف لے کر آ گئے۔ علی اکبر کی لاش دیکھ کر خیموں میں کہرام مچ گیا۔ اس طرح علی اکبر نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنی جان دین کے لیے قربان کر دی۔